اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ آج سے ہم خلاصۃ القرآن کے نام سے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج پہلے پارے کا آغاز کیا جائے گا۔ پہلے پارے میں پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ ابتدا سے ہے، آغاز سے ہے۔ چونکہ قرآن کا اس سورت سے آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی تعلیم بتلائی ہے اپنے بندے کو۔ شروع میں تو یہ بتلایا ہے کہ انسان کے جو بقا ہے، روح اور جسم کی بقا اور اس کی پرورش، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اگر اللہ انسان کو باقی نہ رکھے تو ایک سیکنڈ بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنے اللہ کی تعریف کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دعا سکھلائی ہے کہ بندہ اپنے رب سے کیا دعا مانگے، تو کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا مانگے، سیدھے راستے کی۔ تو جب دعا سکھلائی، بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دعا کا جواب وہ پورا قرآن سامنے رکھ دیا ہے کہ انسان تو جو دعا مانگ رہا ہے، تو اس دعا کا جواب یہ ہے کہ اس قرآن پہ عمل کریں جو ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور زیادہ تر حصہ ابتدائی دنوں میں نازل ہوا اور باقی بعد کے زمانے میں نازل ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک گائے کا واقعہ آتا ہے، گائے کا ذکر آتا ہے۔ گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے نزول کا ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر یہ قرآن، یہ کتاب، یہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور ہدایت بھی کن لوگوں کے لیے؟ جو متقی لوگ ہیں۔ پھر متقی لوگوں کے اوصاف بیان کیے کہ متقی لوگ کون ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور ایمان کا تقاضا جو ہے وہ اعمال کرنا ہے، اور ایمان کے تقاضوں کی پہلی علامت وہ نماز قائم کرنا ہے، دوسری علامت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ متقی لوگ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں یہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو کھلے عام کفر کر رہا ہے اور اس کفر پہ ڈٹا ہوا ہے، اس پہ اصرار کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ منافقین کا ہے کہ یہ لوگ ظاہراً تو اسلام لائے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کافر ہیں۔ ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کافروں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، تو یہ منافق ہیں۔ پھر منافقین کے ان کی نشانیاں بتلائیں اور ان کے لیے مثالیں دیں۔ اس بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفاق بہت بری عادت ہے، بہت گندی خصلت ہے
تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جو منافقین کی عادات ہیں ان سے وہ بچیں، اور منافقین کا جو کردار ہے اس سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد جو رکوع نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے، اور توحید کی دعوت دی دلیل کے ساتھ۔ دلیل کیا دی؟ کہ دیکھیں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر تمہارے لیے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر بارش کا نظام، پھر پھلوں کا نظام، یہ سارا کچھ ایسی عظیم نعمتیں یہ اللہ نے بنائی ہیں، لہٰذا عبادت کے لائق وہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ اسی کی اطاعت کرو، اور اطاعت کا جو اطاعت کے لیے لازم ہے کہ احکام الہی پہ عمل کرنا، اور احکام الہی یہ کیسے معلوم ہوں گے؟ قرآن کے ذریعے۔ تو احکام الہی پر مشتمل یہ قرآن ہے، یہ ضابطہ ہے، تمہارے پاس موجود ہے، تو اس میں جو ہے شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو شبہ کرنے والے ہیں ان کو قرآن نے للکارا ہے کہ اگر واقعی تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو لہذا قرآن میں شک کر کے جہنم کو مت خریدو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اسی رکوع میں خوشخبری سنائی ہے جنت کی کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چوتھا رکوع۔ چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت دی ایک دوسرے زاویے سے، اور وہ دوسرا زاویہ کہ انسان کو دعوت فکر دی کہ اگر انسان اپنے تخلیق کے مطلب کو سمجھ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ پہ ایمان نہ لائے اور احکام الہی پہ عمل نہ کرے۔ اور پھر اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اس رکوع میں آدم علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ ذکر کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو خلافت عرضی کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا اسے خلیفہ بنایا، اور پھر آدم کو فرشتوں کے ذریعے آدم کو سجدہ کروایا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا، اللہ کا حکم مانا، لیکن شیطان ابلیس اس نے انکار کیا، اور قیامت تک کے لیے اس پہ پھٹکار پڑی، اور وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کا دشمن ہو گیا۔ تو اس نے دشمنی کا آغاز کیا، شروع میں حضرت آدم اماں حوا کو بہکایا، تو ان دونوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ اور استغفار کو قبول کیا، اور یہ واقعہ بیان کر کے بنی آدم کو، نوع انسانی کو دعوت فکر ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کے داؤ سے، اس کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اللہ کی مانیں اور شیطان کے پیچھے مت پڑیں، اس کی پیروی مت کریں۔ ہاں اگر کسی سے کبھی کوئی بھول چوک ہو گئی تو اپنے والدین کی طرح جیسے حضرت آدم اور اماں حوا نے کیا، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کو قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔ اور پھر آگے بتایا کہ جو لوگ اس روش پہ چلیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جو انکار کر دیں گے تو وہ ناکام ہوں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس میں بنی اسرائیل جو یہودی ہیں ان سے خاص طور پہ کتاب ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات دی تھی، تو ان سے کہا گیا کہ یہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس میں کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ وہی اصل چیز جو تورات میں موجود ہے وہی اس قرآن میں موجود ہے، لہذا اس پر تم ایمان لاؤ۔ اور انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح تم نے تورات میں منمانی کی، تورات پہ ایمان نہ لائے، تحریف کرتے رہے، تو یہ قرآن جو نازل ہوا ہے تو اس کا انکار مت کریں، اور انکار کر کے اول کافر مت بنیں،
اور پھر انہیں اس رکوع میں نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ صبر اور نماز ایسی دو روحانی طاقتیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنے حالات کو بدل سکتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے، اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی رکوع میں یہودیوں کی دینی جو ہے بگاڑ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا، کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور پھر ان انعامات کا اس میں ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیا، اور یہ بھی بتلایا کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ کو ناراض کیا تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اور پھر ان تفصیلات کے ذکر کرنے کا مقصد مسلمانوں کو سمجھانا ہے کہ جب ایک قوم اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے اعراض کرتی ہے تو کس طرح وہ ذلیل و خوار ہوتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی جتنیاں کمزوریاں ہیں، یعنی مذہبی غلط فہمیاں اور اعتقادی گمراہیاں اور جتنی کمزوریاں ہیں، مسلمان ان سے آگاہ رہیں، ہمیں اس سے آگاہ رہنا چاہیے جن میں بنی اسرائیل والے مبتلا ہوئے، اور اسی آگاہی کو سامنے رکھ کر آگاہی کے بنا پر مسلمان اپنے آپ کو ان گمراہیوں سے بچا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کی طرح اسی پستی میں گر جائیں جس میں بنی اسرائیل ان کمزوریوں کے بدولت پستی میں گرے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ان کا ذکر کیا۔ پہلا انعام تو اللہ کی طرف سے تورات کی صورت میں انہیں ملا، پھر دوسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے انہیں نجات دی اور لیکن انہوں نے اس انعام کو بھلا دیا اور بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، بتوں کی پوجا میں لگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پر انہوں نے کوئی یقین نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے، ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اس کے بعد تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا کہ جو صحرائے سینا ہے، وہاں گرمی میں، ریت میں تپش ہے، وہاں اللہ نے کیا انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور وہاں پہ من و سلوہ آسمانی کھانوں سے ان کے مہمانی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح عطا کی، اور یہ کہا کہ اس شہر میں عاجزی کے ساتھ داخل ہوں، لیکن انہوں نے غرور اور تکبر کیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں ایک اور انعام کا ذکر ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو پانی کا انتظام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا بنی اسرائیل کے لیے، لیکن انہوں نے اس انعام کو بھی بھلا دیا، اس کی قدر نہ کی، اور انبیاء کو قتل کرنے کا وبال اپنے ذمہ لیا، اور اس طرح وہ ذلت سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 8 میں، رکوع نمبر 8 کی ابتدا ہوتی ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جو گروہ بندیاں ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، تو یہ آخرت میں کامیاب نہیں کر سکتی، بلکہ آخرت میں کامیابی کے جو چیز ضامن ہے وہ ایمان ہے اور نیک اعمال ہیں۔ اور پھر اس رکوع میں اس عہد کا، اس وعدے کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا جو بنی اسرائیل سے لیا تھا وہاں کوہ طور کے دامن میں، کہ وہ تورات پہ قائم رہیں گے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے۔ تو لیکن بنی اسرائیل اس عہد سے مکر گئے، پھر گئے، اور انہوں نے اس سلسلے میں پہلی نافرمانی کیا کہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا، ناحق قتل کیا۔ پھر مسئلہ کھڑا ہوا اور قاتل کی شناخت نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کریں
اور مقتول کی لاش پر گائے کے گوشت کا ٹکڑا ماریں تو قاتل کا پتہ چل جائے گا، لیکن بنی اسرائیل اس میں بھی ٹال مٹول کرتے رہے، آخر بڑی حیل و حجت کے بعد بڑی مشکل سے اس کام پر آمادہ ہوئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے، اس واقعے کی تکمیل بھی ہے کہ جو گوشت کا ٹکڑا مقتول پہ مارنے والے واقعے کی تکمیل بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی ان گمراہیوں کو اور ان خرابیوں کو دیکھ کر، جرموں کو دیکھتے ہوئے کیا تم اب بھی امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تورات میں تحریف کی ہے، تو کچھ تو ان میں سے ایسے بن گئے کہ جو منافقانہ روش اختیار کرنے لگے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو اپنی امیدوں کو لے کر بیٹھے تھے، اور ان کے جو پیشوا تھے، مذہبی پیشوا، ان کا کیا کام تھا کہ وہ خود ساختہ باتیں بناتے اور نسبت اللہ کی طرف کر دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک غلط فہمی کے بارے میں بتلایا کہ وہ ایک زوم میں مبتلا تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، جہنم کی آگ ہم پہ حرام ہے، اگر ہم چلے بھی گئے تو پھر چند دن ہم جہنم میں رہیں گے، واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم اور جنت کی جو تقسیم ہے یہ یہودیت اور عیسائیت پہ نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ہمیں اللہ متنبہ فرما رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ بس مسلمان ہو جان چھوٹ جائے گی، بس مسلمان ہونے سے نہیں، اس کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی ضرورت ہے، جہنم سے دور رہنے کے لیے نیک اعمال کی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عہد کا ذکر کیا جو کوہ طور کے دامن میں، جو رکوع نمبر 8 میں ذکر ہوا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ تو وہاں جو عہد کا ذکر تھا، یہ تو اس رکوع کی آیت ہے، تو رکوع نمبر 8 میں جس عہد کا ذکر تھا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اللہ نے یہاں پہ بیان کی کہ وہ عہد کیا لیا گیا۔ نمبر ایک تو یہ کہا گیا کہ عبادت اور اطاعت صرف اللہ کی کریں گے، اور دوسرا کیا کہا گیا کہ والدین، قرابت دار، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، اور تیسرا کیا کہا گیا کہ لوگوں کو اچھی باتیں کہیں گے، اور چوتھا جو عہد لیا گیا کہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، اور پانچواں جو عہد لیا گیا کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کریں گے، اور انسان یعنی نفس کسی کے قتل کرنے کی جو حرمت ہے اس کی پاسداری کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ عہد تو انہوں نے لیا لیکن انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ انبیاء آئے، اور انہوں نے تورات کی تصدیق کی، تورات کی تعلیم ہی وہ دیتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تو انہوں نے بھی جو تورات کی اصل تعلیم ہے، بنیادی تعلیم ہے، وہی دی ہے، لیکن بنی اسرائیل نے غرور سے کام لیا ہے، تو انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، کسی کو انہوں نے قتل کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو قرآن بھی اسی اصل دین کی طرف بلا رہا ہے جو تورات کا ہے، اور یہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور نزول قرآن سے پہلے خود بنی اسرائیل، یہ جو یہودی ہیں، یہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق، کیونکہ تورات نے کہا تھا کہ اللہ کے ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے، تو اس کے مطابق یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اس پیغمبر کی، تاکہ کافروں پہ فتح حاصل کریں، کافروں کے مقابلے میں انہیں کامیابی ہو۔ لیکن جب اللہ نے وہی نبی بھیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے وہی کتاب یعنی قرآن اتاری جس کی پیشن گوئی انہیں کی گئی تھی، جس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے،
تو پھر کیا ہوا، یہ سرکشی کرنے لگے اور انکار کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پھٹکار ڈالی۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس رکوع میں یہودیوں کی ایک دشمنی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اسی طرح یہ جبریل علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اس کے بعد واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، تو اس کا انکار صرف سرکش اور باغی لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جب بھی اللہ کا کوئی پیغمبر یا رسول تورات کی تصدیق کرتا تو ایک گروہ نے تو ان احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور جو شیطان انہیں بتلاتا تھا اس کی پیروی کرنے لگے، اور کہتے تھے کہ جی یہ سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، مثلا جادو کا مسئلہ ہے، اور کہتے تھے یہ سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما کفر سلیمان نے یہ کفر کا حکم نہیں دیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین خود یہ کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے استدلال کیا کہ جادو اس لیے سکھا رہے ہیں کہ بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتے آئے تھے تو وہ جادو سکھایا کرتے تھے، اور پھر اس کو غلط طور پہ استعمال کرنے لگے، شوہر بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے جدائی ڈالنے لگے۔ تو یہ وہ انتہائی اخلاقی زوال تھا ان لوگوں کا کہ جس میں یہ بنی اسرائیل والے مبتلا ہوئے، اور رکوع نمبر 12 میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ آگے رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا، ایک حکم دیا مسلمانوں کو۔ اصل میں یہودی آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بات چیت کیا کرتے تھے، تو وہ ایک ذو معنی لفظ بولا کرتے تھے، کہتے تھے آپ ٹھہریے، ہمارا خیال کیجئے، ہم پہلی بات کو سمجھ لیں۔ تو اس کے لیے راعنا کا لفظ بولتے تھے۔ تو راعنا کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمارا خیال کیجئے، رعایت کیجئے، اور دوسرا پہلو، دوسرا معنی معاذ اللہ چرواہے کا ہے۔ وہ راعی، ذرا اس کو کھینچ کر پڑھنا، راعینا، تو اس سے یہ غلط معنی نکلتا تھا۔ تو راعینا لفظ تو ٹھیک ہے، لیکن تلفظ اگر راعینا ہو تو وہ معنی پھر چرواہے کا نکلتا ہے۔ تو یہ ظالم آیا کرتے تھے تو راعینا کے بجائے راعینا پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روک دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ جو خود تو ٹھیک ہے لیکن اس سے اگر کسی کو کوئی پہلو مل سکتا ہے بے ادبی کا، وہ لفظ استعمال کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اس کی پابندی لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ لفظ استعمال کرو گے جیسے یہود کر رہے ہیں تو پھر کل کو اسی طرح سوالات کرو گے، جس طرح یہود موسیٰ علیہ السلام سے عجیب طریقے سے سوالات کیا کرتے تھے، تو اس طرح پھر تم جو ہے اسی طرح کے سوالات کرو گے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، پھر آخر میں اسی رکوع نمبر 13 میں یہی کہا گیا ہے، یہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت کے مستحق تو ہم ہی ہیں، تو قرآن کہتے یہ ان کی محض تمنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا اور نیک عمل کرے گا تو جنت اور اس کی نعمتوں کے وہی مستحق ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گروپ بندی اور اختلافات کا ذکر کیا۔ یہود کہتے تھے کہ عیسائی حق پہ نہیں ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ یہود حق پہ نہیں ہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے تھے، تورات اور انجیل دونوں پڑھا کرتے تھے۔ پھر یہی دعویٰ مشرکین عرب کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ نجات کا دار و مدار یہودیت پہ نہیں، عیسائیت پہ نہیں، یا عربوں کے اس دین کے مطابق زندگی گزارنے پہ نہیں، بلکہ ہدایت پر یا حق پر وہی ہے جس کی اصل
آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رہی ہے، اور جس کا اس وقت جو مستند دستور العمل ہے وہ یہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ تو لہٰذا جو قرآن کے مطابق چلے گا وہی حق پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اہل کتاب کی ایک گمراہی بھی اس رکوع میں بتلا دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مادی انسان جیسا سمجھتے ہیں، کہ جس طرح انسانوں کی نسل چلتی ہے تو معاذ اللہ وہ کہتے تھے اللہ کے بھی بیٹے ہیں، یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں، لیکن پھر اللہ نے کہا ہدایت تو اللہ کی ہے، تو اسی کی ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے، چاہے کوئی خوش ہو یا ناخوش ہو، جو اللہ نے ہدایت دی اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، اللہ فرماتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو اس میں بھی بنی اسرائیل پہ جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان کا ذکر ہے، اور ان نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کا خوف دلایا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد امامت کا منصب ان کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں منتقل ہوا جو بنی اسرائیل کہلائے۔ تو اس رکوع میں انہیں یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ امامت یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس اولاد میں ہی یہ امامت رہے گی، یعنی انبیاء کا یہ سلسلہ رہے گا، یہ کوئی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ اس سچی فرمانبرداری اور اطاعت کا ثمرہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا گیا اور اشارہ کیا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تو وہ دعا جس نبی کے لیے مانگی کہ اللہ میرے اولاد میں ایک نبی بھیج، تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس دین کی دعا، جس امت کی دعا مانگی وہ امت مسلمہ ہے، اور جس کتاب کے اترنے کی دعا مانگی وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ ایمان لانا چاہیے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا مانگی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہے، یہ پہلے پارے کا آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ۔ اس میں بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ یہی اسلام تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کی اولاد کے لیے اسی کی وصیت کی، اور وہ ہمیشہ مسلمان رہیں۔ اس لیے یہودیوں یا عیسائیوں کا یہ کہنا کہ جی یہودیت اختیار کر لو، عیسائیت اختیار کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، یہ تو ان کے بعد کی ایجادات ہیں۔ تو لہٰذا ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی چاہیے، اور ملت ابراہیمی کی اتباع وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس پر ہیں، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ لہذا یہودیوں کو چاہیے، عیسائیوں کو چاہیے کہ اسی ملت کی اتباع کریں۔ تو یہ پہلے پارے کا الحمدللہ رکوع وائز خلاصہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔